میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected prime minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹپٹلی ہو. تمہاری توڑے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. عمران خان حکومت کی سرتوڑ کوشش ہے کہ اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ملک میں مہنگائی، خاص طور پہ آٹا، چینی وغیرہ اشیاء خوراک کی مہنگائی، اس کو کم کیا جائے، ان کو قابو میں لایا جائے. اس کے لیے بھرپور سرتوڑ کوششیں مسلسل جاری ہیں. لبرل امپورٹس ہو رہی ہیں، ویٹ کی اور وہ کارگوز اور چینی کی، یہ سب اب بندرگاہوں پہ پہنچ رہے ہیں، جس کے بعد ان کو مارکیٹ پہ سپلائی کیا جا رہا ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے آٹا اور چینی کی قیمتوں میں استحکام ہو. کچھ قدر استحکام نظر بھی آیا ہے. اس وقت کراچی میں ریٹیل پرائس چینی کی تقریباً 95 سے 98 روپے پر کے جی ہو گئی ہے، جو کہ 120 روپے تک بھی پہنچ گئی تھی. آٹے کی قیمتوں میں بھی اگر ہم کہیں کہ استحکام، مگر آج بھی 75 روپے کے جی اگر آٹا مل رہا ہو تو یقیناً یہ ایک غریب آدمی کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے. عمران خان کہتے یہ ہیں کہ ان کے ایکشن سے انہوں نے کارٹلز کو توڑنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ آگے چل کے اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. فی الحال تو اس کا کوئی مؤثر نتیجہ نہیں نکلا ہے. اس وقت ہمارے ملک میں مہنگائی ہے. 2 سال بارشیں اس وقت پہ ہو گئی جب گندم کی کٹائی ہونی تھی، اس کی وجہ سے گندم کم ہوئی، خسارہ ہو گیا. جب گندم کم ہوئی تو اس کی قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی. یہاں ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی. جو سسٹم بنا ہوا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فصل کتنی ہوئی ہر سال، وہ سسٹم خراب تھا، ہمیں دیر کر کے پتہ چلا. اب چینی کا کیا مسئلہ ہوا؟ جو چینی بنانے والے جو شوگر ملز ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اور زیادہ تر وہ سب سے طاقتور لوگ ہیں. شریف خاندان کی بھی شوگر ملز ہیں اور زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں. اب تک شوگر ملز کو کسی نے نہیں پوچھا تھا. جو قیمت کا وہ فیصلہ کرتے تھے وہ قیمت آ جاتی تھی. پہلی دفعہ ایک بڑی تفصیل میں انکوائری ہوئی ہے، ہمیں سب چیزیں پتہ چل گئی ہیں. جو اب ہم پلان لے کے آ رہے ہیں، آگے آپ کو اس طرح مہنگی چینی نہیں ملے گی. یہ سال تو بہت سخت رہا ہے. دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اس وقت اس کا تعین ہوگا آگے چل کے کیا ہونا ہے. چینی کی کرشنگ کا سیزن شروع ہو رہا ہے، اور عموماً اس کرشنگ سیزن کے آغاز پر قیمتیں نیچے آتی ہیں. اور اس سال پنجاب حکومت کی جانب سے 10 نومبر اور سندھ حکومت کی جانب سے 30 نومبر سے کرشنگ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ شاید چینی کی قیمتوں میں کچھ مزید استحکام آئے. چینی کے علاوہ درآمدی گندم کے جہاز بھی پہنچ چکے ہیں چین، جن میں سے روزانہ 20 سے 25 ہزار ٹن گندم اب شہروں میں بھیجی جا رہی ہے. مجموعی طور پر 1,20,000 ٹن گندم ان جہازوں پر موجود ہے، جبکہ مزید 1,80,000 ٹن گندم چند روز میں آنے والی ہے. سرکاری گندم کے اجراء کے بعد سے چکی کا آٹا، جس کی قیمت پچھلے 2 ہفتوں میں ملک کی تاریخ میں 80 سے 82 روپے کلو تک پہنچ گئی تھی، اب اس کی قیمت میں استحکام آیا ہے اور مختلف شہروں میں وہ 70 روپے کلو بھی آ گئی ہے. ان سب کے باوجود پچھلے 3 مہینوں میں جس کے دوران کھانے پینے کی اشیاء میں 20% سے زائد اضافہ ہوا، اس میں کمی لانے کے لیے حکومت کو مزید سخت اقدامات کرنے ہوں گے. وہ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ وہ آفت جو اس سال 2020 میں پاکستانیوں کو مہنگائی کی صورت میں دیکھنی پڑی اشیاء خردنوش کے حوالے سے، وہ اقدامات، وہ غلطیاں جو پچھلے سال کی گئی یعنی کہ اس سال کی ابتدا میں کی گئی، وہ نہ دہرائی جائے. وہ کیا اقدامات ہیں جن سے کہ اس سال کے اندر اب آئندہ پاکستانیوں کے لیے قیمتیں استحکام رہے گی اشیاء خردنوش کی. ان تمام امور میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شمس الاسلام خان، کموڈیٹی افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے. بہت بہت شکریہ خان صاحب. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اقدامات فی الحال تو اس پرائسز کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس 7ویں آسمان پہ قیمتیں پہنچی تھیں، وہاں سے ان اقدامات کے بعد چینی کی اور آٹے کی کچھ قدریں تھمی بھی ہیں. لیکن اصل تو اب آگے کا دیکھنا ہے کہ آئندہ سال 2021 میں یہ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں، آٹا، چینی، سبزیاں، دال، چاول، یہ قابو سے باہر نہ ہو. کیا ممکن ہے؟
देखें इस वक्त जो पॉलिसी हुकूमत की आई है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट बहुत लेट किया गया। एक नालायकी तो हुई है जो इनकी टीम की तरफ से, नालायकी इंपोर्ट करने में देर की कि आपको याद होगा 2009 में भी एक दफ़ा चीनी का क्राइसिस हुआ था और उसमें भी एक्सेसिवली क्रिमिनली डिले किया गया था, और अभी वही ब्यूरोक्रेसी ने वही टैक्टिक्स यूज़ किया और डिले कर दिया। शुगर इंपोर्ट में डिले कर दिया, वीट को डिले कर दिया, और उस वक्त जब शुगर आपकी $320 पे थी उस वक्त परचेज नहीं की, हालांकि शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 28 जनवरी को दिया था कि हमें 2 लाख टन इंपोर्ट करनी चाहिए, उसको डिले कर दिया। ये जो जनवरी का वो महीना है जब हमने फैसला किया कि हमने अपनी एक्सपोर्ट कर दी चीनी, नहीं वो लास्ट टाइम हुई थी। अभी इस साल की बात कर रहा हूँ। इस साल हमने जब जनवरी फरवरी में देखा था तो बहुत ज़्यादा आपकी प्राइसेस जो है लोकल मार्केट में भी बढ़ गई थी, और उसमें शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने एस्टिमेट लगाया था कि तकरीबन 2 लाख टन चीनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, और वो जाके अब आपकी चीनी स्टार्ट हुई है। अब देखें जी वजह बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और सब्सिडी की पॉलिसी चली आ रही है, दिहाइयों पुरानी पॉलिसी है, वो अब फेल हो गई है। अब वो डायनामिक्स मार्केट के चेंज हो गए हैं। अब आपके पास जो आपका होल्डर है वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है, मैनिपुलेट करता है सिचुएशन को। अगर क्रॉप शॉर्ट हो जाती है, गंदम का आपको बताऊं, आपको हैरानगी होगी कि असल शॉर्टेज जो है वो सिर्फ 5 लाख टन की थी, उसको बेस करके स्पेकुलेशन की गई, मैनिपुलेशन की गई। हमने आपके शो में कहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए अनलिमिटेड इंपोर्ट जो है गंदम की कराए, ताकि एक मैसेज जाए कि अब ये कोई ऐसा नहीं होगा कि 2 लाख टन 5 लाख टन इंपोर्ट होगी, अनलिमिटेड होगी, ताकि वो होल्डर्स डर जाएं। उसकी पॉलिसी को भी सही तरीके से जैसे कहा था आपने उस वैसे नहीं हुआ। और अभी जो है जो आपकी हाईएस्ट प्राइस जो है 292 की गवर्नमेंट ने परचेज किया लास्ट टेंडर, जबकि प्राइवेट सेक्टर का $219.50 से लेके 255.50 तक हुई है। तो ये एक डिफरेंस के इंपोर्टर प्राइवेट सेक्टर जो है एफिशिएंटली काम कर रहा है, वो डिसीजन अच्छा ले रहा है, और गवर्नमेंट डिले हो रहा है, और उस डिले की वजह से उनकी कॉस्ट हाई जा रही है। फिर एक मैसेज आपने एक पैनिक बाइंग, एक डेस्परेट बाइंग का दिया वर्ल्ड मार्केट में। मार्च में आप देखें जब कमोडिटी प्राइसेस मेल्ट डाउन हो रही थी, आपके स्टॉक एक्सचेंज दुनिया भर के क्रैश हो गए थे, उस वक्त हमने चीनी इंपोर्ट कर ली होती तो हमें $350 से ज़्यादा नहीं पड़ती। प्राइवेट सेक्टर ने कुछ शिपमेंट मंगाई भी थी $365 की, लेकिन अब आप देखें आपका लास्ट 484, एक $100-150 से ऊपर का फर्क आ जाए तो जाहिर है कि उस प्राइस को जिस पे गवर्नमेंट खरीद रही है उसी पे बैलेंस। कि ये जो इस साल की बेपनाह महंगाई हुई जिसने इमरान खान को, उनकी हुकूमत को बेपनाह दबाव में डाल दिया, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस, गलत फैसले, गलत अंदाजे, 100% अपनी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, देखें ना बेसिक इक्वेशन क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ती है। अब सप्लाई साइड पे हमारे पास हमने क्या गलतियां की हैं कि डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा शुरू कर दी थी, आपको याद होगा। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, इसका इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, फिर आपकी पेट्रोल प्राइसेस भी बहुत बढ़ती रही, उसको भी आपने मैनेज किया। वो सारा ट्रांसफ़र हो गया फूड उसमें, क्योंकि आपके पास जो होल्डर्स होते हैं वो अनटैक्स हमारा। लेकिन चले ये तो जो हुआ सो हुआ, आज क्या माहिरीन बता सकते हैं कि ये पहली गलतियां, उससे पहले की गलतियां आइंदा इस्तेकाम करने के लिए इस वक्त हुकूमत अब से लेके अगले 3-4 महीने क्या करे? देखिए इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि अब जो हाई प्राइस पे परचेज कर रही है वीट या शुगर, उसको बंद कर दे। आपकी जो शॉर्टेज थी उससे ज़्यादा आपने बुक कर लिए, प्राइवेट सेक्टर ने गंदम भी ज़्यादा बुक कर लिए, 1.1 मिलियन टन के कुछ चले गए ऑर्डर वगैरह, और वो आएंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट ने खुद भी बुकिंग की है। अब गंदम मजीद जो एक मैसेज जा रहा है कि गवर्नमेंट 1.48 मिलियन टन की इंपोर्ट करे, 184 की करेगी, वो नहीं करना चाहिए, उसको रोक दें, क्योंकि आपकी सोइंग स्टार्ट हो चुकी है। आपका क्रशिंग जो है 2 मिलों ने सिंध में अभी शुरू कर दी है। आपको 15 नवंबर का डिसीजन होता था क्रशिंग सीजन, वो डिले हो गया सिंध की तरफ से कि 30 नवंबर पे किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि शुगर मिल के पास जो स्टॉक्स पड़े हैं वो रिलीज करवाए मार्केट में, और क्रशिंग को 15 नवंबर तक करवा दे। इस क्रशिंग स्टार्ट होने से आपकी वो जो हैवी इंपोर्ट हाई प्राइस पे आ रही है वो नहीं होगी, क्योंकि ऐसा जब भी हमने एक दफ़ा माजी में गलती की थी कि चीनी के स्टॉक मंगा के टीसीपी के वेयर हाउस में रख दिए थे, और वो चीनी गल सड़ के शीरा बन गई थी, और आखिर में उनको थ्रो अवे प्राइस में बेचना पड़ा। अब देखिए जी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। आप देखें आपकी जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं वो कितना कहाँ पे पहुंच गया उनका। बुनियादी बात यही है कि हुकूमत इस कारोबार से मुकम्मल निकल जाए, बिल्कुल निकले, और इसको रेगुलेट सिर्फ पॉलिसी से करे, इंटरवेंशन फिजिकली स्टॉक मंगा के निकले, क्योंकि एफिशिएंट नहीं है। उनके डिसीजन लेट होते हैं, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर होते हैं, और कराची चैम्बर उनको एक ऐसी पॉलिसी बना के दे सकता है कि जिसमें गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लगेगा स्टॉक रखने पे, इंपोर्ट करने पे, और प्राइसेस आपकी स्टेबल रहेंगी। हम उस पर हर वक्त तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो है ना, अब गवर्नमेंट इंपोर्ट्स कम कर दी हैं। जहां गवर्नमेंट ने थाईलैंड ने एक दफ़ा चावल का खेल खेला था, वहां पर भी वो लॉस कर गए। अब जो है गवर्नमेंट स्मार्टली प्ले करती है, वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है।
इन स्टॉक पाइल पे रख के उनको महंगा करके ना आप आम आदमी को दे सकते हो, वो टैक्स का बर्डन जो है मेरे और आप पे आएगा, लॉस वहाँ बढ़ेगा, आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा। तो हुकूमत को चाहिए फ्री मार्केट कर दे, बिजनेस हर शख्स को खोल दे, लेकिन एक पॉलिसी के जरिए कि जिससे वो कंट्रोल रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शमसुल इस्लाम खान हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे लाहौर में कायम पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन इदारा बनना था, अरबों रुपए उसमें खर्च हुए थे, अब सफ़ेद हाथी बन गया है, पंजाब हुकूमत की नाअहली उसमें शामिल है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। लाहौर में कायम पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसने पाकिस्तान में गुर्दों और जिगर की बीमारियों के इलाज और ट्रांसप्लांट के लिए दुनिया की बेहतरीन सहूलतें मुहैया करनी थी। तमाम निगाहें PKLI पे थी और ये कहा जा रहा था कि बैरून मुल्क 60 लाख से 1 करोड़ रुपए होने वाले अखराजात के प्रोसीजर कम होकर पाकिस्तान में ही लाहौर में इस इंस्टीट्यूट में 20 से 25 लाख तक रह जाएंगे। 2030 तक हेपेटाइटिस B और C के खात्मे का हदफ रखा गया था, लेकिन ये ख्वाब था। इसको सबसे पहले साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार ने अपनी अना और उसके बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने अपनी नाअहली से तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। हुकूमत की जानिब से पंजाब असम्बली में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक PKLI में मार्च 2019 से सितंबर 2020 तक यानी 1.5 साल के अरसे में जिगर की पेवनकारी के सिर्फ 7 ऑपरेशन हुए हैं, जबकि माली साल 2019-20 के दौरान इस इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात 2 अरब 60 करोड़ से ज़्यादा रहे। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इंस्टीट्यूट के मरीजों पर कम और 1300 के करीब मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराहत में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। 16 अरब की लागत से बनाए जाने वाले इस इंस्टीट्यूट में गुर्दों और जिगर के मरीजों को इलाज फराहम किया जाना था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 साल के अरसे में PKLI में तो गुर्दों के सिर्फ 87 ट्रांसप्लांट हुए हैं, जबकि इस अरसे में शेख जायद हॉस्पिटल में 150 ऐसे ऑपरेशन हो सकते हैं, बल्कि हुए हैं। ऐसा लग ये रहा है कि पिछली हुकूमत में बनाए गए PKLI के मौजूदा हुकूमत ने सफ़ेद हाथी में तब्दील करने का तहैया किया और इस वक्त यही कैफियत है। इस अहम मौजू में बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर सईद अख्तर, जो बानी थे, सरबरा थे पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ा अफसोस होता है, ये कितना एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और इस पर इतना भरपूर अंदाज में काम हुआ था। न सिर्फ ये कि सारी मेहनत रायगा गई, इसमें बेपनाह सरमाया सरकारी ख़जाने से जो इस्तेमाल हुआ था, क्या हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन ज़ाया हो गया है? थैंक यू। ये कहना तो मेरा ख्याल है गलत होगा कि ये पैसा ज़ाया चला गया है, चूँकि ये एक चीज़ थी जो लगी, अलबत्ता उसकी अब चूँकि डायरेक्शन बिल्कुल बदल गई है। देखिए कामरान साहब, ये जिस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है ना, ये इसमें एक तो विजन चाहिए, लेकिन साथ साथ फिर पैशन चाहिए। अपने आप को मिट्टी में मिलाना पड़ता है इन चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो इसको जब आप एक सरकारी अदारा बना दें और उससे ऑटोनॉमी ले लें तो सिवाय तबाही के इसमें कुछ भी नहीं है। दैट इज़ द रीज़न जब ये चीफ जस्टिस साहब ने केस किया और उसके बाद 3 रुकनी बेंच ने मुझे वापस बहाल किया, हमारे बोर्ड को वापस बहाल किया, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या नया कानून ले आई, तो फिर मैंने डिसाइड किया मेरा वहाँ पे रहने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जिस विजन के साथ, जिस पैशन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ हमने उसको बनाया था और आगे लेके चलने का इरादा था। अब वहाँ कैफियत क्या है डॉक्टर साहब? ये जाहिर है कि इस वक्त जो है, जो हम तक इत्तलात मिल रही हैं, ये ऑलमोस्ट एक वाइट एलिफेंट बन चुका है। आपका क्या फीडबैक है? देखिए वहाँ पे जो लोग हैं वो तो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। इनमें से अक्सर वही लोग हैं जिनको मैं लाया था एज अ टीम मेंबर, लेकिन जो ग्राउंड के वर्कर्स से ज़्यादा एक्चुअली मैटर करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। गवर्नमेंट का पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का काम अस्पताल चलाना नहीं है, कहीं दुनिया में नहीं चला सकते। अमेरिका में भी जो अस्पताल गवर्नमेंट चलाती है उनकी 3rd क्लास हालत है, क्योंकि उसमें जब तक कि पैशन और कमिटमेंट ना आए वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। तो गवर्नमेंट ने जो इस अस्पताल को नेशनलाइज करके जो एक्सट्रीम ज़्यादती की है, मैं समझता हूँ आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अस्पताल के अभी भी मैं समझता हूँ बहुत पोटेंशियल है अगर इसको राइट डायरेक्शन में लेके चला जाए। देखिए इस तरह की चीज़ें जो है ना, इसका पर्पज़ ये था कि इससे न सिर्फ इलाज होगा, बल्कि उसका जो हायर पर्पज़ था वो ये था कि वहाँ पे हम इस तरह के लोग एजुकेट करेंगे और ट्रेन करेंगे कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमारे पास एक बहुत अच्छी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगी। और अमेरिका से 150 लोगों ने कमिट किया था, 150 लोगों ने, कि वो आएंगे हमारे साथ काम करेंगे। और जो मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स थे वो भी कहते थे कि हम आएंगे और तुम्हारे अदारे में आके बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको सिखाएंगे। तो हमारा यानी पेशेंट केयर तो एक मिशन था ही था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पेशेंट केयर के साथ एजुकेशन और रिसर्च
بھی ایک بہت بڑا آبجیکٹو تھا. اسی طرح جو ہمارا یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہیں، اس کے جو ایکسپینسز ہیں، جو اس کے ایچ آر ایکسپینسز ہیں، یہ بہت زیادہ پراپرلی یہ کیلیبریٹ نہیں ہوئے، اور یہ بہت زیادہ یہ کہ یہ آؤٹ آف یعنی کہ پروپورشن جو ہے یہ بڑھ چکے ہیں، اور اس کو رن کرنا اور اس کو مینیج کرنا اب یہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے. جو کہ اس کا بجٹ ہے یقیناً اس کے حوالے سے، اور جو ایکسپینسز ہیں وہ بہت بے انتہا زیادہ ہو گئے ہیں. جی یہ دیکھیے، چونکہ میں وہاں پہ نہیں ہوں تو اس کے بارے میں تو میرا کوئی کامنٹ کرنا بالکل نامناسب ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی آپ نے ہیومن ریسورس لے کے آنی ہے، اچھی ہیومن ریسورس مہنگی ہوگی اور اچھے لوگوں کو پیسہ دینا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے اس کا جو امپورٹنٹ ترین چیز جو آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، یا میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ہیومن ریسورس کو لے آئے ہیں، لیکن اب اسے جو کام لینا تھا جس پیسے کے عوض، اگر وہ کام نہیں لیا جا رہا تو یہ تو ایک کمپلیٹ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے گورنمنٹ کا ایکچولی. بیکاز انہوں نے اس کو جب ایک سرکاری اسپتال بنا دیا اور جو اس کے سسٹمز تھے. اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہم یہ پی کے ایل آئی کا جو ایکٹ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بھی سرکاری ملازم یا یہ ملازم جو ہیں یہ کانٹریکٹ امپلائیز ہیں. آپ آئیں گے، کام کریں گے تو کام کرتے رہیے، آپ کا کانٹریکٹ بڑھتا رہے گا. اگر آپ کام نہیں کریں گے تو دیر از نو بزنس آف یو بینگ دیئر. جب سے گورنمنٹ نے اس کو اپنی اس میں لیا تو جن لوگوں کو ایون نکالا بھی گیا ان کی نان پرفارمنس پہ، انہوں نے جا کے کورٹس میں کیسز کرنے شروع کر دیے. تو دیکھیے اگین دنیا کے ماڈلز میں ہیلتھ کیئر میں گورنمنٹ جب چیزیں رن کرتی ہے تو تباہی پھیل جاتی ہے. جب آپ اسی کو ایک اچھے پروفیشنز کے حوالے کرتے ہیں جس میں تو یہ پھر ایک مور اور لیس پھر ایک کمرشل آرگنائزیشن بن جائے گی نا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، کمرشل نہیں. دیکھیے اس کا پرپز تو وہی رہے گا نا کہ آپ اس کو اچھی کوالٹی آف کیئر دیں، لو کاسٹ دیں، سبسڈائز کریں. اور جو ہمارا جو بزنس پلان تھا جو کہ ہم نے پروفیشنل کمپنی سے بنایا تھا اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ تھا کہ پہلے سال میں تقریباً آپ نے 3.5 ارب کا بزنس جنریٹ کرنا ہے. اس میں سے پھر یہ ہمارا اپنا ڈیسیجن تھا کہ ہم 50% لوگوں کو کمپلیٹلی مفت کریں گے. دیکھیے اس کا جو فنڈامنٹل پرپز تھا نا وہ کمرشلزم نہیں تھا. اس کا فنڈامنٹل پرپز یہ تھا کہ غریب کو بھی وہ سروس دی جائے، کیونکہ امیر تو کہیں نہ کہیں جا کے علاج کرا لے گا، غریب مر جائے گا. اور دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. تو جب تک کہ اور ہمارا یہ تھا کہ اور اس زمانے میں گورنمنٹ آف پنجاب کافی سارے پیسے دیتی تھی لوگوں کو چائنا اور انڈیا جا کے ٹرانسپلانٹ کرانے میں. تو ہمارا یعنی ہماری پیدائش کا جو فنڈامنٹل پرپز یہ تھا کہ وہ آدمی جس کو یہ سہولت میسر نہیں ہے اس کو پاکستان میں سہولت دی جائے اور سسٹمز کو بلڈ کیا جائے تاکہ ہم ہمیشہ ویسٹ کی طرف انحصار نہ کریں. اور ساتھ ہمارا جو ماڈل تھا اس میں 3 سال ہم نے گورنمنٹ سے مدد لینی تھی. اس کے بعد وی آر انڈیپینڈنٹ ان آور اون ورکنگ اینڈ یٹ گیونگ مور دین 50% کیئر ٹو پور پیپل. تو یہ فنڈامنٹل ڈریم تھا ہمارا اور فنڈامنٹل فلاسفی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید اختر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آج خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اور بڑی دلچسپ بات ہے، کہ نیب کا دراصل پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کی بہت بڑی نقاد ہے، جس کی پیپلز پارٹی کی سندھ میں 12 سال سے حکومت ہے، اس کے اتنے احسانات ہیں نیب کے اس حکومت پہ، پیپلز پارٹی پہ، کہ ان کو گنا جائے تو وہ کم ہوں گے. سردی، گرمی، خزاں اور بہار کے موسم آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ سندھ حکومت کا ایک ہی موسم رہتا ہے اور وہ کرپشن کا موسم ہے. کرپشن کا یہ موسم سندھ میں پیپلز پارٹی کے 12 سالہ اقتدار میں جاری رہا ہے. نیب نے اس کے ساتھ سندھ میں کرپشن کے انگنت کیسز بے نقاب کیے. مسلسل اس کے ساتھ ہی جو میں کہہ رہا ہوں احسان ہے وہ اس لیے ہے کہ مسلسل لوٹی ہوئی رقم انہی لوگوں سے جنہوں نے اس کو لوٹا ہے ان سے برآمد کی، اور سندھ حکومت کو ایک لوٹانے کا عمل ہے جو کہ مسلسل جاری ہے. یہ رقم ملزمان اور وعدہ معاف گواہان پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی کی صورت میں نیب کو دیتے ہیں، اور نیب اس کو حکومت سندھ کو واپس کر دیتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر دوبارہ حکومت سندھ انہی جگہوں پہ لگا دیتی ہے، اور وہ ادارے جو کہ اس کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کام کرتے رہتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں اندھیر نگری اور چوپٹ راج. پچھلے 5 سال کے دوران نیب نے سندھ حکومت کی کرپشن کے نظر ہونے والے 35 ارب واپس کروائے ہیں، جن میں سے 23 ارب نقد وصول کر کے دیے اور 12 ارب مالیت کی کراچی میں غیر قانونی الاٹ کی گئی زمین
واپس کرائی ہے۔ نیب کی جانب سے 35 ارب کی میں سے تقریباً 30 ارب روپے پچھلے 1.5 سال کے دوران سندھ کے خزانے میں جمع کرائے گئے، جن میں نقد 10 ارب روپے نیب سکھر نے گندم فریٹ کے ملزمان کو پکڑ کر صوبائی حکومت کو دیے۔ جعلی بینک اکاؤنٹ سے مختلف کیسز میں 11.5 ارب روپے سندھ حکومت کو نیب راولپنڈی سے ملے، جبکہ تقریباً 2 ارب روپے نیب کراچی نے واپس کرائے۔ 3 روز قبل ہی چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سندھ روشن پروگرام اسکینڈل کے ملزمان سے پلی بارگن میں وصول کیے گئے 22 کروڑ 40 لاکھ روپے کا چیک چیف سیکرٹری سندھ ممتاز علی شاہ کے حوالے کیا۔ اس موقع پر چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب 50 کروڑ مالیت کے 2 پلاٹ بھی حکومت سندھ کو آسان ہو سکے۔ اور سب سے دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ لوگ ہیں جو فراڈ کا اعتراف کرتے ہیں، جو کرپشن کا اعتراف کرتے ہیں، نیب کے ساتھ پلی بارگین کرتے ہیں، قانونی طور پہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا راج برقرار ہے اور حکومت سندھ کو نیب کے ذریعے یہ رقم واپس ملتی رہتی ہے۔ اس کی مثال شاید دنیا میں کہیں نہیں ملے گی اس قسم کے نظام کی۔ اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ عجب ماحول ہے، اتنی بڑی کرپشن کے جو کیسز پکڑے جاتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے حکومت سندھ کے اندر؟ اس میں سے رقم وہ جو لوٹنے والے ہیں وہ نیب کو واپس کرتے ہیں، نیب حکومت سندھ کو واپس کرتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد خان صاحب یہ ہوتا ہے کہ وہ افسران جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ انہی عہدوں پر واپس آ جاتے ہیں، بلکہ کئی افسران کو اگلے گریڈ میں ترقی بھی مل چکی ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال محکمہ اریگیشن کا ایک افسر ہے سردار شاہ صاحب، وہ رویڑی کینال کا ایک فراڈ تھا اس کی لائننگ کا، اس میں نیب سے والنٹی ریٹرن کر کے آیا، سپرنٹینڈنٹ انجینئر تھا، اب پچھلے دن حکومت سندھ نے اس کو ترقی دے کر چیف انجینئر کر دیا ہے اور گڈو براج کا چیف انجینئر لگا دیا ہے۔ کوئی 15 سے 16 انجینئرز ہیں صرف محکمہ ایریگیشن کے، محکمہ ورس کے، اس طرح 23 افسران جو ہیں وہ محکمہ بلدیات کے ہیں، وہ دوبارہ ٹیم ہاؤس لگ گئے ہیں۔ محکمہ تعلیم کے کوئی 250 لوگ ہیں، 250، جن میں 25 تو اعلیٰ گریڈ کے افسران ہیں، 19، 20، 18 گریڈ کے افسران ہیں، ان کو دوبارہ بحال کر کے دوبارہ لگا۔ صرف افسران ہی نہیں، لیکن سب سے بڑا جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کمپنیاں جو فراڈ میں ملوث ہیں، جو پلی بارگین کر کے آتی ہیں نیب سے، ان کو دوبارہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ نجی کمپنیاں جو کہ اپنی کرپشن کا اعتراف کرتی ہیں سندھ حکومت کے ٹھیکوں میں، پھر اس لوٹی ہوئی رقم کو واپس کرتی ہیں اور اس کے بعد حکومت سندھ ان کو برقرار رکھتی ہے اور انہی ٹھیکوں میں ان کو اور کام دیتی ہے۔ جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے نوری آباد پاور پروجیکٹ ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ حکومت سندھ کی پارٹنرشپ ہے، ٹیکنومین کائنیٹک کمپنی ہے جس کے دانے بانے اومنی گروپ سے ملتے ہیں۔ اس کے جو 2 ڈائریکٹرز ہیں، ایک چیئرمین ایک ڈائریکٹر نے 2.25 ارب روپے کی نیب سے پلی بارگین کی اور اعتراف کیا کہ ہم نے حکومت سندھ کے اس پروجیکٹ میں ہم نے فراڈ کیا ہے۔ پلی بارگین سزا ہوتی ہے خان صاحب، لیکن حکومت سندھ نے اس کا نہ صرف کمپنی سے وہ معاہدہ برقرار رکھا ہے، وہ جو ڈائریکٹر اور چیئرمین ان کو عہدوں سے بھی نہیں ہٹایا، وہ ان عہدوں پر بھی قائم ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بینکوں نے ابھی پچھلے دنوں جب کمپنی کو ضرورت پڑی فائنینسنگ کی تو بینکوں نے فائنینسنگ کرنے سے انکار کر دیا، پھر حکومت سندھ نے اپنی کٹی سے مزید 2 ارب روپے کمپنی کو دے دیے ادھار کے طور پہ۔ ایک اور کمپنی ہے ودود کمپنی، جس میں روشن سندھ پروجیکٹ، جس میں ابھی چیف سیکرٹری نے پیسے وصول کیے، جس میں سید مراد علی شاہ بھی نامزد ہیں، وہ پلی بارگین کر کے آئی ہے، اس کا اعلان کیا ہے، نیب نے بالکل اب آن ریکارڈ بتایا۔ وہ نہ صرف اسی روشن سندھ پروجیکٹ کے فیز 3 کی ٹھیکیدار ہے اس وقت، ایک اور ٹھیکہ بھی ان کے پاس ہے، ایک اور کمپنی ہریش کمپنی، جس میں آصف زرداری صاحب بھی ٹھٹھا کی واٹر سپلائی کی اسکیم کی ریفرنس ہے، آصف زرداری صاحب بھی اس میں نامزد ہے، وہ پلی بارگین کر رہے ہیں، اس کے پاس بھی ٹھیکے۔ اس کے علاوہ فلور ملز 10 ارب روپے فلور ملز نے واپس کیے لوٹی ہوئی گندم کے، انہی فلور ملز کو محکمہ خوراک دوبارہ اس سال دوبارہ نہ گندم دے رہا ہے سبسیڈائز ریٹ پہ، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ جنہوں نے کہ 10 ارب روپے لوٹے ہوئے 10 ارب روپے نیب سکھر کو واپس کیے، وہ دوبارہ حقدار سمجھے گئے کہ ان کو دوبارہ ٹھیکہ دیا جائے گندم کی خریداری کا حکومت سندھ کی جانب سے۔ خریداری نہیں خان صاحب، یعنی کہ سبسیڈائز ریٹ پہ گندم حکومت ان کو دے رہی ہے، رعایتی قیمت پہ گندم ان کو فراہم کی تاکہ وہ اپنا کاروبار جاری رکھیں۔ اور وہ جو 10 ارب روپے واپس کیے وہ بھی ان سے نہیں پوچھا گیا یہ جو گندم آپ کو نے چوری کی تھی وہ آپ نے اس کا اڈا بنایا تھا، کیا بجلی کا بل ان کا چیک کیا گیا کہ وہ بل چلی بھی تھی یا انہوں نے مارکیٹ میں بیچ دی؟ یعنی کہ وہ ایک ٹوٹل فراڈ تھا بلینز آف روپیز کا۔ لیکن وہ جو فراڈ میں افسران اور ٹھیکیدار جتنے لوگ ملوث ہیں
وہ دوبارہ ان کو انہیں کاموں میں برقرار رکھا گیا ہے. وہ ٹھیکے برقرار رکھے گئے. اپنا یہ محکمہ انفارمیشن, اس میں ایک شہجیر میمن صاحب جس ریفرنس میں, اس میں کمپنی نے 8 کروڑ روپے کی وارنٹی ریٹرن کی. اسی کمپنی کو دوبارہ جو ہے نا وہ بزنس مل رہا ہے, وہ ٹھیکے مل رہا ہے, کنیکٹ کمپنی کا نام ہے. تو اس طرح کئی افسران ہیں جو سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. بہت بہت شکریہ افتخار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ہے سندھ حکومت کی, پیپلز پارٹی کی 12 سالہ حکومت کی کارکردگی. نیب کے احسان در احسان رقم لوٹتے رہیں, حکام ہو, نجی کمپنیاں ہوں, حکومت سندھ کے خزانے کو نقصان پہنچاتے رہیں, نیب پکڑتی رہے, پلی بارگین, یہ لوگ والنٹری ریٹرن مختلف کیسوں میں نامزد ہوتے رہیں. یہ رقوم نیب ان سے برآمد کرے, سندھ حکومت کو واپس کرے, اور پھر سندھ حکومت انہی کمپنیز کو ٹھیکے دے دے, انہی افسران کو دوبارہ لگا دے. یہ صرف پوری دنیا میں شاید سندھ میں ہی ہو سکتا ہے. اور یہ وہ معاملات ہیں جن کا بلاول بھٹو زرداری سے آپ نے کبھی ذکر نہیں سنا ہوگا. یہ ضرور ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو ہم سندھ بنا دیں گے, تو گلگت بلتستان والے دیکھ لیں کہ اس قسم کا سندھ تو گلگت بلتستان بننے نہیں جا رہا. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے جناب نواز شریف کا سخت گیر بیانیہ, نام لے لے کے فوجی قیادت پہ تیر اندازی. کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس پورے بیانیے میں ان کی پشت پہ کھڑی ہے, یا ایک بہت ہی کڑے دو راہ پر کھڑی ہوئی ہے؟ اس کا جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی سیاست کے طالب علم و تجزیہ کار اس بات پر متفق ہے کہ جناب نواز شریف نے قومی سلامتی اور پاک فوج مخالف جو نیریٹو سامنے لائے ہیں اس مہینے کے دوران, اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال کھڑی کر دی ہے, خاص طور پہ ان رہنماؤں کے لیے جو کہ معتدل یا مفاہمت کے حامی سمجھے جاتے تھے. 1.5 ماہ سے جناب نواز شریف نام لے لے کر پاک فوج کی قیادت پر براہ راست الزامات لگا رہے ہیں. پرسوں مسلم لیگی رہنما جناب ایاز صادق نے فوج پاکستان کی اس تاریخی فتح کو جو کہ 26 فروری کو حاصل ہوئی تھی اس کے حوالے سے ایک انتہائی متنازع بیان دیا, جس نے ایک اشتعال کی سی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی ہے. نواز بیانیے کی مسلم لیگ نون اور کے معتدل رہنماؤں کو یقیناً ایک امتحان کی ان کی کیفیت ہے. فوج مخالف بیانیہ لنڈن سے چلانا یقیناً بہت آسان ہے, مگر لاہور سے یقیناً یہ ایک مشکل عمل ہوگا. خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کیریکٹر اس انداز کا کبھی نہیں رہا کہ وہ براہ راست اور ہیڈ آن کولیجن پہ جا سکے, خاص طور پہ ریاستی اداروں کے خلاف. یہی وجہ ہے کہ بعض لیگی رہنما نواز شریف اور ایاز صادق کے بیان سے اپنا دامن بچا رہے ہیں اور اب بیچ کی راہ تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اسی حوالے سے متعدد خبریں آتی رہی ہیں جن میں کہ جناب شہباز شریف سے پاکستان مسلم لیگی رہنماؤں کی ملاقاتیں, ان کی ملاقاتیں نیب کی قید میں, جیل میں, کوٹ لکھپت جیل میں انتہائی بہت اہم بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس پوری کیفیت میں ایک دو راہے پہ کھڑی نظر آتی ہے, کیونکہ یہ وہ بیانیہ نہیں ہے, وہ نیریٹو نہیں ہے جو اب سے تک 2 مہینے پہلے تک ہم نے دیکھا جب جناب نواز شریف خاموشی سے لندن میں مقیم تھے اور مریم نواز شریف بھی بالکل خاموش رہا کرتی تھی. یقیناً یہ ایک نئی اور بالکل ایک براہ راست تصادم والی نیریٹو ہے, اور جس کو پاکستان مسلم لیگ نون کتنا اپنا سکتی ہے. اور اس حوالے سے جو 2 راہیں ہیں ان میں سے کیا نواز شریف کی ہی راہ کو اور اس براہ راست اور اس سخت گیر بیانیے کو پاکستان مسلم لیگ نون اپنائے گی, اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی ہیں, بہت باخبر سیاسی امور کے تجزیہ کار بھی ہیں, ہمارے ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر ہیں دنیا گروپ کے, جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. یہ فرمائیے گا کیا یہ کہنا مناسب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی جماعتوں میں سے ایک, بلکہ سب سے بڑی جماعت ہی کہا جا سکتا ہے, یہ اس وقت اپنی پولیٹیکل پوزیشن کے لحاظ سے ایک دو راہے پہ کھڑی ہے؟ جی خان صاحب, آپ نے درست کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے کہ پہلے مرحلے میں میاں نواز شریف نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ظاہر کیا اس پہ ایک حد تک پارٹی کارکنوں اور اراکین اسمبلی میں اس کو پذیرائی ملی, لیکن جب آپ مسلم لیگ نون کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو اس بیانیے کو توڑ چڑھانے کے لیے ایک جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں ایک مزاحمتی کردار اپنانا پڑتا ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر سیاست پہ نظر دوڑائیں تو مسلم لیگ نون ایک مزاحمتی قوت نہیں رہی, وہ ایک خاص
साइंस और तरीके से वो मसनद इक़्तिदार पर पहुँचने का फ़न तो जानती है, लेकिन मुज़ाहमती किरदार उन्होंने नहीं अपनाया। लेकिन नवाज शरीफ साहब अपने पार्टी कारकुनों से और अरकान असम्बली से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुज़ाहमती किरदार अपनाएं। एक प्रेशर पाकिस्तान में मौजूद उनके अरकान असम्बली और उनके लीडर्स पर इस्टेब्लिशमेंट का है, और दूसरा प्रेशर उन पर ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ का है। एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर उन पर क्यों है? देखिए, पाकिस्तान की सूरत हाल को फेस यहाँ की लीडरशिप कर रही है, लेकिन नवाज शरीफ का प्रेशर इसलिए है कि नवाज शरीफ का वोट बैंक है। आखिर क्या वजह है कि अयाज सादक जैसा मुतदिल मिजाज शख्स भी एक ऐसी बात कहने पर मजबूर हुआ जो मैच नहीं खाता। इसको भी वज़न किया जा रहा है कि अगर जिस मज़ाहमती किरदार की आप बात कर रहे हैं, उससे क्या वो हदफ हासिल हो जाएगा जो नवाज शरीफ साहब हासिल करना चाहते हैं, या उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जो कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर पाएगा? खान साहब, अगर मुज़ाहमती किरदार अदा करने की पोजीशन में हों तो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ ये बताती है कि मुज़ाहमती किरदार के सामने लाजमी जो फोर्सेस होती हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं या रियासती इदारे होते हैं, उनके साथ डायलॉग की पोजीशन में आते हैं। लेकिन आज की सूरत हाल में एक डेडलॉक है। ये डेडलॉक ख़ुद पाकिस्तान में जमहूरी सेटअप के हवाले से ख़तरनाक दोराहे पे खड़ा है, और जो काम पाकिस्तान की हुकूमत को करना चाहिए था वो हुकूमत कर नहीं पा रही। और आज अगर अपोजिशन के और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ को कोई अवामी सतह पे थोड़ी बहुत पज़राई मिल रही है, तो उसकी बड़ी वजह हुकूमत का अदम कारकर्दगी है, हुकूमत की इशूज़ के हवाले से नाकामी है, जिसकी वजह से अपोजिशन ने बड़े जलसे किए हैं। और आज अपोजिशन के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज वो ये है कि क्या इस पर तो शायद किसी को एतराज़ ना हो और आवाम भी आवाज़ से आवाज़ मिला दे कि भाई कि इमरान खान हुकूमत ने अभी तक डिलीवर नहीं किया है, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, महंगाई हो गई, एक अवामी जो मसाइल के लिहाज से। लेकिन जब उसमें ये रुख शामिल हो जाए कि फ़ौजी क़यादत का नाम ले कर आपने उन पर हमला आवर होना है, तो ये तो एक बिल्कुल ही नया पैराया है, बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ सूरत हाल की दावत है। कामरान साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत का ये एक नया रुख सामने आया है। आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि नवाज शरीफ जैसा लीडर जो खुद पाकिस्तान की सियासी तारीख ये बताती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए बरसे इक़्तिदार आए, 3 दफ़ा वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, और आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को खुला चैलेंज करते नज़र आ रहे हैं? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और यही बात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आला सतही हलकों में डिस्कस होती है, लेकिन वो खुलेआम ये बात करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सलमान गनी साहब, नवाज शरीफ साहब अभी ये पहली बार तो नहीं है कि एक फ़ौजी सरबराह का नाम लेके उसके साथ बराह रास्त उनकी महाज़ाराई है। ये आपके इल्म में है कि उनकी तारीख़ ये है कि पिछले 10 जो आर्मी चीफ़ रहे हैं उनके साथ उनकी महाज़ाराई हुई है, और बहुत ही मुश्किल कैफियत में उनका हर आर्मी चीफ़ के साथ किसी के साथ भी उनका नॉर्मल ताल्लुकात नहीं रहे हैं। कामरान साहब, ये एक बड़ी सियासी हकीकत है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और ये चीज़ यकीनन उनका एक मनफी पॉइंट है और उनकी पार्टी भी ये बात महसूस कर रही है। लेकिन ये बात भी है कि जिनसे उनकी लड़ाई रही माजी के फ़ौजी डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ, जिन्हें वो चैलेंज करते नज़र आए, और वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार देते रहे। फिर एक मुज़ाहमती किरदार की वजह से नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आते हैं तो फिर एक दफ़ा वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लिहाजा कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो नवाज शरीफ साहब इतना सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने पे मजबूर हुए हैं। और आपके ख्याल में कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, यकीनन एक मज़ाहमती किरदार और जिस अंदाज़ की तकारीर उन्होंने की हैं, जो नाम ले के वो जो उन्होंने अपना बयान किया है, यहाँ पे तो कोई लीडर इस तरह से नहीं कर सकता ना। जो लाहौर में या कराची में या पेशावर में PMLN की लीडर्स हैं, वो ये वाला मज़ाहती बयानिया तो नहीं अडॉप्ट कर सकता ना, ना कोई कर पाया है। कामरान साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जहाँ की लीडरशिप वो उस मुज़ाहमती किरदार उसी तरह अदा नहीं कर पा रही, बल्कि मुफाहमती किरदार के हामिल शहबाज शरीफ साहब तो जेल में चले गए।
کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو مفاہمتی کردار کے حامل لوگ تھے، جب انہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی پسے دیوار زندہ ہیں، تو پھر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشینز آپس میں نہیں مل رہے. اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بلکہ ماضی کے اندر جو شہباز شریف صاحب سے ان کی پارٹی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے اسے بھی ایک اور انداز سے لیا جا رہا ہے. بلکہ میرے پاس تو اطلاع یہ ہے کہ خواجہ آصف اور رانا تنویر حسین نے اسلام آباد میں ایک بڑے کے بڑے سے بھی ملاقات کی ہے. لیکن یہ ملاقاتوں میں وہ جس راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فی الحال پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی راستہ ایسا مل نہیں رہا جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ وہ مذاہبتی کردار چھوڑ کے مفاہمتی طرز عمل اختیار کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے امریکہ میں صدارتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. منگل کو لگ یہ رہا ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی الیکشن جیتنے والے نہیں، اور اسی وجہ سے سمجھا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ان کا آخری ہفتہ ہے. نئے امریکی صدر جو بائیڈن ہو سکتے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. امریکہ میں 3 نومبر یعنی منگل کو صدارتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ریپبلکن صدارتی امیدوار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ ڈیموکریٹک امیدوار اور سابق نائب صدر جو بائیڈن سے ہوگا. کانٹے کا مقابلہ ہے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ حالات شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ شاید صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں آخری ہفتہ چل رہا ہے اور منگل کو صدارتی انتخاب جیتنا ٹرمپ کے لیے کوئی معجزہ ہوگا. صدر ٹرمپ کو اپنے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا ہے، جبکہ نہ صرف پاکستانی نژاد امریکی بلکہ تمام مسلمان اور اقلیتی ووٹرز جو بائیڈن کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. بائیڈن کا ممکنہ صدر منتخب ہونا پاکستان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نیک شگون ہوگا. امریکہ اور عالمی نشریاتی اداروں کے سروے آنا شروع ہو گئے ہیں جن میں بائیڈن کو ٹرمپ پر واضح سبقت حاصل ہے. امریکہ میں صدارتی الیکشنز کی تاریخ تو 3 نومبر مقرر ہے، لیکن بڑی تعداد میں ووٹرز نے ارلی ووٹنگ کی سہولت کے تحت ووٹ کاسٹ کی ہے. یو ایس الیکشن پروجیکٹ کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 8 کروڑ سے زیادہ ووٹرز اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں، جن میں سے 5 کروڑ سے بھی زیادہ رائے دہندگان نے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالا ہے. پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق امریکہ میں اب تک جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کے مطابق ووٹ ڈالنے کی شرح پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اور گزشتہ 1 صدی کے دوران اتنی بڑی تعداد میں ووٹنگ نہیں ہوئی تھی. مقبولیت کے تمام پولز، ریٹنگز کے تمام سرویز، اعداد و شمار کے زاویے، تبصرے اور تجزیے سب کے سب گواہی دے رہے ہیں کہ اس بار ٹرمپ کارڈ نہیں چلنے والا. کسی بھی پول نے ٹرمپ کو 43% سے زیادہ مقبولیت نہیں دی، جبکہ کسی بھی سروے میں بائیڈن کو 51% سے کم پذیرائی نہیں ملی. تمام انتخابی جائزوں میں قومی سطح پر جو بائیڈن کو برتری حاصل ہے. CNN پول میں بائیڈن کی مقبولیت 54% اور ٹرمپ کی مقبولیت 42% ہے. رائٹرز کی ریٹنگ میں بائیڈن کی مقبولیت 52% اور ٹرمپ کی مقبولیت 42% ہے. فاکس نیوز سروے میں جو بائیڈن کی مقبولیت 53% اور ٹرمپ کی مقبولیت 43% ہے. واشنگٹن پوسٹ پول میں بائیڈن کی مقبولیت 55% اور ٹرمپ کی مقبولیت 43% ہے. نیو یارک ٹائمز جائزے میں جو بائیڈن کی مقبولیت 51% اور ٹرمپ کی مقبولیت 41% رہی. اس بار امریکی صدارتی انتخابات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب کرونا امریکہ کو لپیٹ میں لے رکھا ہے. 92 لاکھ مریضوں اور 2,34,000 اموات کے بوجھ میں صدر ٹرمپ کی کرونا پالیسیوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. ایک ہفتے قبل آخری صدارتی مباحثے میں بھی کرونا وائرس، امریکی معیشت، امریکہ کے عالمی تعلقات، ماحولیات اور نسلی امتیاز کے مسائل پر بحث ہوئی تھی، جس میں جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا. It's all going to be over soon. We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement like Joe does. This president paid 50 times the tax in China as a secret bank account. Joe got $3.5 million from Russia. He pours fuel on every single racist fire. I'm the least racist person in this room. You know who I am. You know who he is. You know his character. You know my character. Don't give me the stuff about how you're this innocent baby.
Joe, they're calling you a corrupt politician. बाइडन ऐसी मईशत पर यकीन रखते हैं जिसमें हर अमरीकी को बगैर किसी नस्ली तासुब के इसकी मेहनत का अजर और तरक्की का मौका मिल सके। एक ऐसी मईशत जहां मुसलमानों, सियाहफाम, लातीनी, एशियाई अमरीकियों को भी शराकत के मसावी मौके हों। जबकि सदर ट्रंप ने इक़्तिदार में आते ही मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को इमिग्रेशन क़वानीन और मुआशी पाबंदियों का निशाना बनाया था। ट्रंप का गैर संजीदा और जज्बाती रवैया दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरान को ज़ेब नहीं देता। दूसरी जानिब बाइडन मंझे हुए बुर्दबार सियासतदान हैं। वो ट्रंप की तरह अचानक सियासत में वारिद नहीं हुए। बाइडन 30 साल से अमरीकी सेनेट के रुकन हैं। सदर ओबामा के दौर में वो 2 बार नायब सदर रहे हैं। वो 2009 के कैरी लूगर बिल के खालिक हैं, जिसके तहत पाकिस्तान को $7.5 अरब की नॉन मिलिट्री इमदाद मिली थी, जिस वजह से 2015 में इस्लामाबाद में उन्हें आला सिविल एजाज़ हिलाल पाकिस्तान दिया गया था। इस मौजू पर बात करने के लिए हम जाएंगे बॉस्टन, जहां पर मौजूद हैं हमारे साथ बहुत ही नामवर मुमताज़ पाकिस्तानी अमेरिकन जनाब शाहिद खान, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बहुत ही मुतहर्रिक रुकन भी हैं और सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की फ़ॉरेन पॉलिसी की जो टीम है और उसका हिस्सा भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये इलेक्शंस एक बार फिर दरवाजे पे खड़े हैं। पिछले साल भी जो पोल्स आ रहे थे वो दिखा रहे थे कि हिलरी क्लिंटन बहुत आसानी से आपकी पार्टी की कैंडिडेट है ये इलेक्शन जीत जाएंगी। इस दफ़ा फिर जो आपकी कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन, कैमला हैरिस, के वो बहुत आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे, पोल्स यही बता रहे हैं। लेकिन क्या पिछले साल जिस तरह से पोल्स गलत साबित हुए, इस साल क्यों नहीं होंगे आपके ख्याल में? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उसकी 2 रीज़न्स हैं कामरान साहब। एक तो ये है कि पिछली मरतबा जो पोल्स थे उसके लिए जो क्राइटेरिया था वो बिल्कुल बदल दिया है पोलस्टर्स ने, और वो रीचिंग आउट टू द कम्युनिटी जो जिनको पहले वो रीच आउट नहीं कर सके थे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि पिछली मरतबा लोग हमारे जो डेमोक्रेट्स थे उसमें कंप्लासेंसी बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि पोल्स इतने फेवरेबल थे कि लोग घर से बाहर ही नहीं गए वोट देने के लिए। आप देख लीजिए 2016 में जो वोटर टर्न आउट था वो सबसे कम था पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में। और आप ये भी देख लीजिए कि पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और मिशिगन जो 3 हमारी बैटल ग्राउंड इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, उनमें हिलरी क्लिंटन लॉस्ट बाय 70,000 वोट, ओनली 70,000 वोट्स, और 65 मिलियन वोट से ज़्यादा आपको मालूम है उन्होंने वोट्स लिए थे। तो ये अगर स्टेट्स वो जीत जाती और ये कोई और पेंसिल्वेनिया में शी लॉस्ट बाय ओनली 1%। तो अब इस मरतबा ऐसे नहीं होगा। अब ये जो आप अर्ली वोटिंग देख रहे हैं जिसमें आप देख लीजिए कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले में 56% वोट तो कास्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी कास्टेड। तो उसमें अब और जो लोग इसमें जो अब जो पोल्स आ रहे हैं और जो शायद साहब वो लोग हैं जो अगर मुख्तसरन अगर फरमा दें, क्योंकि आई नो कि ये जो आप कह रहे हैं 56% वोट्स कास्ट हो चुके, जो हमारा एक आम पाकिस्तानी व्यूअर है वो सोच रहा होगा कि आप क्या कह रहे हैं। ये वोट बाई मेल जो होता है यूएस में, थोड़ा सा ब्रीफली अगर एक्सप्लेन कर दें हमारे पाकिस्तानी नाजरीन के लिए। अच्छा, वो इस मरतबा ये ज़्यादा हुआ है वोट बाय मेल। इस मरतबा इसकी ज़्यादा प्रोमिनेंस है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो पिछली मरतबा जितने वोट कास्ट हुए थे 2016 के इलेक्शन में, उसका 56% अभी इलेक्शन से पहले ही कास्ट हो चुके हैं। जी, ये कैसे होता है? क्या क्यों ये एक ट्रांसपेरेंट और ये तरीका कैसे होता है, वो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप मुख्तसर बयान करें। अच्छा, वो तरीका ऐसे है कि आपको बैलेट आपके घर पे पहुंच जाता है और आप या टाउन हॉल या सिटी हॉल जाकर अपना वही बैलेट जो आप नॉर्मल इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, आप उस बैलेट को फिल करते हैं, उस पर अपने सिग्नेचर भेजते हैं और स्टेट को ये भेज देते हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से ये वोट काउंट होगा जिस तरह से आप एक पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट देते हैं। और 3 नवंबर को जो वोट होने हैं, अब वो देख लीजिए कि वो 56% कम लोग होंगे उन पोलिंग स्टेशन पर। अच्छा, और ये जो काउंटिंग होगी, ये वो वोट जो कि 3 नवंबर को कास्ट होगा, वो वोट जो कि मेल से गया है, ये सारी काउंटिंग जैसी ही ये क्लोजिंग होगी वोट कास्ट के टाइमिंग की, उसके बाद से तमाम वोट्स एक साथ काउंट होने शुरू हो जाएंगे।
بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے کامران صاحب۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ بظاہر جتنا میں فالو کر رہا ہوں جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں جو بائیڈن اور پھر کیملا ہیرس، وہ مائلز اہیڈ ہیں، مطلب مورلی ایکسپیرینسڈ، اور پھر جو جس طرح کا کیریکٹر ابھرا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اور اس ہر لحاظ سے یقیناً وہ ایک اپیرنٹلی بہتر کینڈیڈیٹ نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے لیے، ہمارے ساؤتھ ایشیا کے لیے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے، جو بائیڈن اور کیملا ہیرس، یہ ہمارے لیے بھی اچھے ہوں گے؟ بہت اچھا سوال ہے کامران صاحب۔ اب پاکستان سے تو بہت ہی اس کی پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ بہت اس کی ریلیشن شپ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجیے 2 مرتبہ وہ پاکستان آئے، اور 1 مرتبہ تو وہ جس الیکشن کے دور میں پاکستان آئے، جو بائیڈن نے سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی پہ سرو کیا، جو بائیڈن سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئر رہے، پھر وائس پریزیڈنٹ جب ہوتے تو پاکستان اور اس ریجن کے ایشوز میں بہت زیادہ انگیج تھے۔ تو یقیناً، اور جس کو کیری لوگر بل جو پاکستان میں قریباً ہر آدمی جانتا ہے، وہ ایکچولی بائیڈن لوگر بل تھا۔ بائیڈن جب پھر وائس پریزیڈنٹ ہوئے تو کیری ٹوک اوور ایز سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی چیئر، تو وہ کیری لوگر بل ہو گیا۔ بائیڈن ہمیشہ بائی پارٹیزن سیاست میں یقین رکھتے ہیں، اور لوگر جو تھے وہ ریپبلکن سینیٹر تھے، اور بائیڈن آف کورس اچھا، کیا جو ہماری اس ریجن کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا یقیناً۔ اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے، ہم پاکستانی اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے کیملا ہیرس، بیسیکلی انڈین اوریجن ہے، اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ آپ جو دیکھیے وہ بڑی فیئر مائنڈڈ لیڈی ہے، اور آپ کے سوال کے جواب میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کشمیر پر ریزولوشن ہاؤس میں ہوا تھا وچ از ٹوٹلی اینٹی انڈین، تو کاملا ہیرس نے اس کو سپورٹ کیا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی ٹرمپ کے جو بیانات تھے، کاملا ہیرس خود گئیں اور وہ انہوں نے ساری ڈیمونسٹریشن میں خود شرکت کی۔ وہ انڈین اوریجن کی ضرور ہیں لیکن کافی فیئر مائنڈڈ سینیٹر۔ اچھا، اور اب یہ فرمائیے گا جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستان کی، ظاہر ہے کہ ایک ریزنیبل ہمارا ایک سائز ہے، وہ کس طرف سے کیسا موبلائز ہے؟ کیا آپ کو کیا فیڈ بیک مل رہا ہے؟ کتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ زیادہ تر پاکستانی جو بائیڈن کو ووٹ دیں گے ڈیموکریٹک الیکشن میں، اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی حمایت کریں گے؟ دیکھیے اس میں بڑے ایشوز ہیں، اس میں تو پاکستان سے ریلیٹڈ تو ایک بات علیحدہ رہی، لیکن کووڈ-19 کی ہینڈلنگ سب سے بڑا ایشو ہے، اور بائیڈن بلیوز ان سائنس اینڈ اینڈ دی سائنٹسٹ اینڈ دی فزیشینز، اور وہ جو بھی ان کے ریکمنڈیشنز ہیں اس کے حساب سے وہ چلیں گے۔ اور جہاں تک اب پاکستان سے ریلیٹڈ تعلق ہے، پاکستانی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، اس میں امیگریشن کا بہت بڑا ایشو ہے، سسٹمک ریسزم کا بہت بڑا ایشو ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح سے مائنورٹیز کے اگینسٹ اور مسلمانوں کے اگینسٹ جو ایک سسٹم یہاں پر انفارچونیٹلی کریٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں آئسولیٹڈ کیسز بھی ہوئے اس کنٹری میں، تو وہ تو ختم ہو جائے گا۔ جو انہوں نے مسلم کنٹریز پر بین لگایا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بائیڈن نے اپنی جو کیمپین کا ایک پارٹ بنایا ہے جو مسلم پر بائیڈن ہے، جس کے لیے ابھی انہوں نے ایکچولی کچھ دن پہلے خطاب بھی اس سے کیا، اور مسلمز نے اس میں زیادہ تر پاکستانی ہیں اور باقی مسلم بھی باقی دنیا کے ہیں، تو 1 ملین سے زیادہ ریز کیا۔ بائیڈن کی جب آپ بات سنتے ہیں، جب وہ اپنی سپیچ میں انشاءاللہ کہتے ہیں یا کسی فورن کنٹری کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی پاکستان کی، تو ان کا اس کے بارے میں مکمل نالج ہے۔ بائیڈن کی ڈائریکٹ ملاقاتیں پاکستانی پولیٹیشین سے رہی ہیں، نواز شریف صاحب سے، بینظیر صاحبہ سے، اور ڈائریکٹ ان کی بات چیت رہی ہے ان کے سٹاف کی، تو بہت زیادہ ان کی کمانڈ ہے ریجن پہ۔ افغانستان بہت بڑا ایشو ہے، تو بائیڈن جب آئیں گے تو پاکستان بہت زیادہ انگیج ہوگا افغانستان کے ایشوز ریزالو کرنے میں امریکہ کے ساتھ۔ اور یہ جو پورا ماحول اس میں نظر آ رہا ہے، پہلی چیز جو اوورآل خیر پاکستانی کمیونٹی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ جو ایک باعث تھا ٹرمپ کا بالکل کلیئر کٹ مسلمانوں کے خلاف، مذہبی ان کے اندر ایک بڑی تفریق تھی، اور پھر جس انداز سے بہرحال امریکہ کے لیے تو جو کچھ انہوں نے کیا سو کیا، تو آپ لوگوں کی کیا کیلکولیشن ہے؟ پولس اپنی جگہ یہ ہے کہ کتنی آپ کو کیا ریزلٹس ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اس وقت
جو ہم ریزلٹ دیکھ رہے ہیں بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کے اور جو سوئنگ اسٹیٹس کے، ان میں فلوریڈا کے علاوہ جو بائیڈن اوور آل اگر لیڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو کل کے جو پولز ہیں اس میں بائیڈن 12 پوائنٹس آگے ہیں، جو بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ ہلری کلنٹن کے پولز بھی بہت اچھے تھے لیکن وہ 5-6 پوائنٹ سے زیادہ نہیں تھی، یہ 12 پوائنٹس تو بہت ہی سگنیفیکنٹ لیڈ ہے۔ اور اب تو سارے مبصرین، آپ اکانومسٹ کے پول دیکھیے، CNN اور باقی ہمارے جو میڈیا کے پولز وہ بھی دیکھ لیجئے، اور انٹرنیشنل جو پولسٹرز ہیں ان کے پولز، تو کوئی بھی ایک پول ایسا نہیں ہے جس میں بائیڈن کی سگنیفیکنٹ لیڈ نہ ہو، اوور آل لیڈ نہ ہو۔ آپ یہ ذرا سا یہ بھی لگے ہاتھوں بتائیے گا، کیونکہ آپ امریکن پالیٹکس میں بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے عمران خان، ان کی اویئرنیس کے حوالے سے امریکنز میں، امریکن جو پولیٹیکل ہائرارکی ہے، ان کی پہچان، ان کا امیج، اس حوالے سے کیا سینس ہے؟ دیکھیے عمران خان کا اوور آل امیج تو بہتر ہے، ظاہر ہے وہ ہی از ناٹ اے کریئر پولیٹیشین، تو ان کا ایک کلین امیج تو بالکل امریکن سسٹم میں کافی ویزیبل ہے، اور ان کی جو ریسیپشن یہاں ہوئی تھی اس کو بھی دیکھ کر کافی زیادہ اس کی کوریج بھی ہوئی، تو اس کا کافی پازیٹیو امیج ہے۔ بہرحال جہاں تک پاکستان میں جو اور پولیٹیکل فورسز ہیں، پولیٹیکل اور جو ڈیپ اسٹیٹ سے ریلیٹڈ، جو ان کے ساتھ بھی امریکہ کی ڈیلنگ جو ہے پہلے سے، خاص جو بائیڈن کی تو پہلے بھی بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، ڈیلنگ رہی ہے، لیکن اوور آل ڈیموکریٹس آلویز سپورٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹس ان اینی کنٹری۔ اور یہ بہرحال پاکستان کے لیے ایک یہ پازیٹیو چیز ہے نا۔ اور پھر اگر ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن آتی ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کی ایک ہم کنٹینیوس ڈیموکریسی دیکھ رہے ہیں، 2 پارٹیز نے 5-5 سال اپنی ٹرم پوری کی ہے، تیسری پارٹی اپنا کر رہی ہے، اور پھر ٹرانسفر آف پاور الیکشنز کے ذریعے ہو رہا ہے، لوگ پورے ڈیموکریٹک پروسیس میں شریک ہو رہے ہیں، اور پھر FATF وغیرہ کے بعد پاکستان نے اپنی تمام جو شکایات کے معاملات تھے مغرب کے لیے، دنیا کے لیے، وہ بھی بڑی حد تک دور کیے، بہت حد تک ڈیل کیے۔ اور میں پرسنلی اس بات کا وٹنس ہوں کہ FATF سے ریلیٹڈ اور ادر ایشوز سے ریلیٹڈ امریکہ کی بہت سپورٹ ہے پاکستان کو، امریکہ کی پاکستان میں ڈیموکریسی کو بہت سپورٹ ہے، امریکن لوگوں کو جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی بہت سپورٹ ہے، اور وہ بہتر ہوگی۔ وہ یقیناً، میں آپ کو اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بائیڈن اگر وہ وائٹ ہاؤس میں ہے 20 جنوری کو، تو پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ریلیشن شپ بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب شاہد خان، ہمارے ساتھ بوسٹن سٹیز کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.